رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض الصلوات ماشاءاللہ خالق اس کو سارن و بادشاہ فرمائے اتنے مومنین دنیا تو ڈر گئے خصوصاً حاجی صاحب عزیز اللہ صاحب جنت الفردوس عطا مریض مومنین و اللہ صحت دے جو کوئی پریشان حال مومن ہے اللہ سارن کی پریشانیاں دور فرمائے میرے محترم خالق دے احسان ہے ایسا کوئی انسان بنائے اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کی تھا انسان اس ساری دنیا حدیث قدسی جلہ فرمایا خالق لکم فالگلو یبن آدم خلقت الاشیاء کلہا لأجلک آدم نے بیٹا میں ہر شے دیکھے واسطے بنائی کوئی ساڑھا تقاضا کوئی نہیں کہیں دی درخواست کوئی نہیں کہیں نو پتہ کوئی نہ کہ جتنا امور ان خالق اپنی مرضی نہ انجام دیتے اساں کو بھیجا تو سال نہیں پتا یہ دنیا بنائی تو اساں کو نہیں پتا جو کچھ بنایا ساڑھے واسطے فرمایا میں ہر شے تیرے واسطے بنائیے پر تم سوچتا ہے کو کیوں بنایا فرمایا خلقت کا لأجلی میں تے کو اپنی ذات واسطے خالقی اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون تو سمے کو یاد کرو میں تو آپ کو یاد کروں واشکرونی ولا تکفرون میرے شکریہ ادا کرو کفران نعمت نہ کرو جے اللہ ایڈیاں وڈیاں نعمت دیتی ہیں جڑا دے سکتے ہو کہ نہیں سکتے وقت بغیر منگے دے جو عرش جیتی وقت فرمایا لئین شکرتم لازیدنکم اگر تو سن شکر بدھے دے ویسو تو میں نعمتہ بدھے دے وَإِن كَفَرْتُمْ اگر تو سن کفران نعمت کیتا ان عذابی لشدید وقت میں گن بھی سکتا تے اللہ کو گنان دا آندھائی ہے میرے بھائیو میں اکثر عرض کرے دارانا کہ اسی سارے مسافر ہیں ساڑھا وطن وطن ساڑھا آخرت ہے اتنے ڈھیر لوگ ٹوڑ گئے اللہ فرمائے دے اولم یرو کام اہلکنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجعون تو سا نہیں ڈٹھا تھوڑے تو پہلے کتنے لوگ ٹوڑ گئے ایک ہی نہیں بلا جڑے بہنے نو نہیں بلتے سنتے میں اصل وطن ہوئے جیتے ساڑھے پہلے ٹوڑ گئے ٹوڑا نالے ٹوڑ گئے اصلی سارا وجنا ہے ساڑھا بھی اتنا لمبے چوڑی زندگی دا پیریڈ نہیں اس بلاؤنا ہے تیسا ٹوڑ وجنا ہے ساڑھے تو بعد ہی چاہونا لی دنیا جتنی بھی آسی سارا ٹوڑ رہے ایک ہی نہیں رہنا کلو مانا لیا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تو میرے بھائیوں ساری ہدایت واسطے اللہ نے نبی فرمایا میں دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے گمراہی تو بچن دا واحد ذریعہ قرآن اور اہل بیت قرآن اور اہل بیت کا بڑا تعلق ہے آپتی بڑا رابطہ ہے حضور فرمایا القرآن مال بیتی وال بیتی مال قرآن قرآن میرے اہل بیت نال ہے
اہل بیت قرآن دینا القرآن و عطرتی و عطرتی مع القرآن قرآن میری عطرت دینا لے عطرت قرآن دینا القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی دینا لے علی قرآن دینا اس قریب کلام پاک نے پھر سارن ایمان ہے کہ اللہ دی سچی کلام ہے ادھے ایک حرف جو شک کرن آل بندہ کافر تھی وہاں الحمدی الف اللہ کے بناز دی سین تک یہ سارا اللہ کا کلام اللہ نے انسان کو بڑی عظمت عطا کی دی عقل دی دولت دے نال مال مال فرمایا عقل بڑی نعمت ہے حضور فرمائے کہ ما من شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم اللہ نے اولاد آدم تم بد کے عزت علی مخلوق خالق کوئی نہیں کی الا یا رسول اللہ ولا الملائکہ اللہ کے رسول دے فرشتے کہ معصوم مخلوق ہیں فرمایا ملائکہ تو مجبورون بمنزلۃ الشمس والقمر فرشتے تو اللہ ایک مجبور مخلوق ہے جیسے چاند اور سورج چاند سورج لوگ بھرنے آنا کتنا عرصہ تھی کیا اسی کوئی اندازہ ہے لیکن کدئی سیکنڈ کا فرق نہیں آیا اگر انہیں دی اپنی مرضی ہوگا کہیں یہ فرق آ وجہ فرق دا نام ہونا دلیل ہے جو مدبر کائنات دے قبضہ قدرتی جن اللہ چلایا تھے چل دے پہ اس وقت نے فرمایا کہ وہ رکبہ فی الملائکہ دے عقل بلا شاوہ اللہ نے فرشتہ نو عقل دیتی ہے خواہش کوئی نہیں سمجھ سارا کو آندھی پہی ملائکہ نو اللہ عقل دیتی خواہش کوئی نہیں والبہائم شاوہ بلا عقل حیوانہ نو خواہش دیتی تھی عقل کوئی ملائکہ نو عقل دیتی تھی خواہش کوئی نہیں حیوانہ نو خواہش دیتی تھی عقل کوئی ابن آدم کے تحبہ انسان کو اللہ دوئے چیزیں دیتی انسان کو دوئے طاقت نہیں کیا عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور میں تو آدم انسان پھنس گیا ہے عقل تے خواہش گھن کے خوش تو کھڑے لیکن پھنس گئے یہ نہ پھنسے نہاد کوئی نہیں ملائکہ دی جان سو کی چھوٹ ویسی ہو عقل خواہش کوئی نہیں وہ اللہ دی امر دے پابند بے امر ہی عمل عقل باطنی رسول ہے عقل عادی ہے اس وقت ملائکہ معصوم ہیں جو انہوں نے کوئی خواہش کوئی نہیں حیوانہ دے امتحان کوئی نہیں جو انہوں نے عقل کوئی نہیں انسان دے کوئی چیز ہے عقل بھی اور خواہش بھی ہے یہ تو وہ بڑیاں طاقت ہیں عقل اور خواہش انسان دے چھوٹے جتنے وجود ہیں اللہ نے ایک وہ بڑیاں طاقت رکھی عقل اور خواہش اور یہ متضاد طاقتیں جو مسلسل لڑ دی یہ سارے وجود دے وچ ایک جنگ ہو دی ہے اور میں نے کہ نہ دعا طاقتیں دی خواہش دی حالت تے عقل دی مسلسل جنگ رہ دی یہ طاقت غالب آ وجہ انسان مشکل ہو گئے عقل غالب آ گئی تو انسان عقل مان بن رہے تھے خواہش تے جہالت غالب آئی تو جہالت دی اس وقت یعنی دو طاقتیں انسان نے بول خواہش اور عقل ہون اللہ نے نبی فرمایا ان والا بوکلو اگر انسان دی عقل اس کی خواہش سے غالب آ گئی یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے
ان غالب عقلہ شاوا، اگر انسان دی عقل اس دی خواہش سے غالب آ گئی، خیر من الملائکہ، انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اس واسطے جو ملائکہ دے کو روکن دی طاقت کوئی نہیں، وہ اطاعت دی طاقت ہے، ڈکنا دی طاقت کوئی نہیں۔ انسان دے اندر اطاعت دی طاقت بھی ہے تے روکنا دی طاقت بھی ہے۔ ایک کمال ہے اس بندے دا جو روکن دی طاقت دے ہوندے وقت اللہ دی اطاعت کرے۔ اس واسطے وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ سن دے بھائی، عقل غالب آ گئی، ملائکہ سے افضل ہے۔ ان غالبت شہوت وعقلہ، اگر انسان دی خواہش انسان دی عقل دی غالب آ گئی، شر من البہائم، حیوانوں سے بھی پسندار ہے۔ شکل دا انسان ہو سی حیوانہ نالوں بھی پسند۔ یہ مستفر ہون میرے بھائیو، اے اللہ نے دوئی طاقتہ دیکھے، حضور فرمایا کہ میں تھوڑے کو دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے صرف عقل دے بھی اکتفا نہیں کی تھی، 1,24,000 نبی بھیجے کہ جیڑا انہاں دی پیروی کرے سی عقل مند ہو سی، جیڑا مخالفت کرے سی وہ جاہل ہو سی۔ جیڑا عقل دی پیروی کرے سی وہ انبیاء کے تابع ہو سی، جیڑا انبیاء دی مخالفت کرے سی وہ خواہش کے تابع ہو سی، وہ حیوان تو بھی بدتر اور پستتر ہو سی۔ آخر دے نبیان دے سردار عالمین دی رحمت، نبیان دے سردار بنا کے بھیجا، تے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا حضور دے قلب مبارک، اور اتنا بڑا اللہ دی عظیم کتاب ہے کہ جیسے ہی حرف جو شک کرنا انسان کافر کیوں ہے۔ ذالک الکتاب بتا رہے بابی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی ہے۔ الحمدللہ طلع کے بناس دی سین تک یہ سارا اللہ دا کلام ہے، اندھے میں شک دی گنجائش نہیں، جڑا شک کری سی وہ کافر دی۔ اس عظیم کتاب اور اہل بیت اور قرآن حکمت نال معیت تے فرمایا جے تک تسی قرآن اور اہل بیت نال تمسک رکھو کدی گمراہ نہیں۔ گمراہی تو بچن دا واعظ ہے قرآن اور اہل بیت، اور قرآن اور اہل بیت دے نال تمسک یہ تہاڈا ریا تے تانوں حوض کوثر تے پہنچا دے سی۔ اہل بیت اور قرآن دا آپس ہی ربط تعلق کیویں حضور جو فرمایا قرآن اہل بیت دے نال، اہل بیت قرآن دے نال، اطرت قرآن دے نال، قرآن اطرت دے نال، علی قرآن دے نال، قرآن علی دے نال۔ یہ بڑے عرصے تو حدیث ہوندے ہوتے ہوئی تے میں سوچا بھی نہیں بھئی یہ مائیت چکے قرآن اہل بیت دے نال کیوں ہے تے اہل بیت قرآن دے نال، کیا یہ تو نہیں کہ حافظ قرآن کا یاد کرے قرآن حافظ دے نال تے حافظ قرآن دے نال، یہ بندہ قرآن لکھ کے تے گلے چپاوے، قرآن ہی دے نال دے قرآن ہی میں، ہاں ماشاءاللہ ہی میں، بس خلاصہ ہے قرآن اور اہل بیت کی مائیت ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت اور قرآن اتصال کوئی نہیں، جو قرآن آدھے وہی اہل بیت کہتے ہیں، جو قرآن آدھے وہی اہل بیت کرتے ہیں۔ سنتے پہ اس واسطے تک معصوم فرمایا ہے کہ جب ساڑھا کوئی فرمان سنو نا تو اکھ بند کر کے من نہ گرائے، ساڑھے فرمان کو سمجھن واسطے میجار پڑھاؤ قرآن نو، اگر ساڑھا فرمان قرآن دے نال ملے تو کو من گرائے۔ سنتے پہ ساڑھا فرمان اگر قرآن دے نال ملے مطابقت ہوئے تو من گرائے، اگر ساڑھا فرمان قرآن دے جڑا تب کوئی پیش کرے تو وہ فرمان قرآن دے خلاف ہوئے، وہ کو دیوار تے مار چھوڑے، ساڑھا فرمان قرآن دے خلاف ہو سکتا ہی نہیں۔ چیزوں جیسا میجار قرآن ہے، اور اس کو پرکھن واسطے قرآن پڑھنا نہ پوسی پہلے،
کہ بندے قرآن نہ آتا ہوئے تو سمجھ گئے سی جی معصوم کے فرمان کو جو قرآن دے نال پرکھنا ہے بس قرآن پہلے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اچھا ہوں دوسرا دسو سارے میرے مہربان جنہیں بیٹھے ہو سارا دے گھر قرآن ہو سی میرے خیال سارا دے گھر کتنے مسئلے ہو سکتے ماشاءاللہ اتنے رکھے ہو کیوں گے سارے جنہیں سمجھے بیٹھے ہو سارا پڑھن واسطے رکھے ہوئے کیا خیال ہے اچھا تو جیڑے بندے قرآن پڑھے ہوئے وہ بھی رکھی پہ اچھا کہاں دے یہ بھی رکھی پہ قرآن نہ دکھاری ہے جنہوں کو نہیں آتا پڑھتے بھی نہیں یہ کہ نہیں ماشاءاللہ میں وہ عرض کیا کرتا کہ قرآن کا مقصد ہے قرآن گھاری رکھن کا مقصد ہے جو قرآن ہدایت دی قرآن تو ہدایت حاصل کرو اسا اس لمبے سفر کے مسافر ہیں یعنی حد کوئی نہیں یعنی اللہ نے دو گھر بنائے آخرت یہ ساڑھا اصلی بتا نہیں نا وہ یہ دنیا نہیں جیسے سارے مسافر ہیں اصل بدل ہوئے یہ بڑا تھوڑا کی عرصہ سارا مل رہی تھے تیاری واسطے اصل آرام تھا کرنا ہے لیکن رزلٹ اس کردار کا ہو رہا ہے یہ جیڑی دنیا اللہ دیتی ہے اللہ پیسے نہیں کہ دیکھا ہے کرو بھئی جیڑی زمین اللہ دیتی ہے کہ پیسے کی دیں اللہ جی آسمان کی چھاتے پیسے کی دیں اللہ مال دیتے پیسے کی دیں کہیں ہر شہد دیتی بار دیتے پیسے نہیں کی دیں اچھا جیڑا وجود دیتا زندگی کی قیمت ہو سی نہ ہو سی یہ کتنے پیسہ نہ ہو سی ان کو اللہ پیسے کی دیں نہیں کی دیں یعنی دنیا اللہ کی میں لیتی ہے ہر شہد دیتی پھر اسباب بھی پیدا کی دیں تیاری واسطے یہ دنیا تک ہی میں مل گئی ہے لیکن جنت ہی میں نہیں ملنی جنت میں نہ دلال جنت کردار نہ ملسی یہ امتحان ہے میرے بھائیوں یہ عقل دے خواہش ہے یہ جنگ ہے عقل غالب آوے جب آوے تو ملائکہ تو بھی افضل ہے خواہش غالب آوے تو حوانا نارو بھی پاسدار ہے اور جدا جنت ایسی جاگیر میں آج بھی ایک تقریباً یہ عرض کریں داریاں ایسا متوجہ کوئی نہیں یہ جیڑی دنیا یہ بہت تھوڑی ہے اتھائی تساں یہ تھوڑی 100 سال تا بندہ ودا سی یہ آج جائے 100 سال دے تساں جی تھوڑے گئے نا جی اچھا اللہ میں 100 سال دا بندہ تھا وہ گھٹ لگ سی یہ کوئی لاب بھی پو گئے تو کوئی جیون کا ہوتا ہے اور اس نے ایسا بڑی عمر کا بندہ سمجھے دے بھئی کمال ہے 100 سال کا بندہ ہے یہ سماعت ہی ٹھیک ہے بصارت ہی ٹھیک ہے عقل ہی ٹھیک ہے یہ پر ملی کو ہے توجہ یعنی یہ دنیا ڈھیر تو ڈھیر 100 سال ہے چونکہ اگر دنیا 1000 سال بھی باقی رہا ہے نا دنیا اتحاد بندے کا حصہ اتنا جتنی ہوتی زندگی ہے جتنی زندگی اتنا حصہ ہے اور اس حساب سے زندگی کا جو ہے جیسے 100 سال گزارے وہ 100 سال دے سال جیسے 50 سال گزارے وہ 50 سال جیسے 40 سال 30 سال 20 سال جیسے 20 سال گزارے اس حساب 20 سال دے 15 سال تک چھوٹ گئے رعایتیں 15 تا 5 سال بچے توجہ ہے یہ 5 سالہ دا کردار یا جنت دا سبب بڑھنا یا جہنم دا بڑھنا اور آپ اندازہ کرو کہ 5 سال دی محنت تے جیڑی آخری دنیا اگلی دنیا ہوں دی ہاتھ ہی کوئی خربہ سال ہی نہیں یا ہمیشہ جنت ہو سی محنت 5 سال دی چھوڑ دے گئے یا کردار بلند ہے نیکی ہے تو جنت مل رہی سی برائی ہے تو جہنم مل رہی سی این میں باہر
میں 100 سال کی کیڑی میعاد ہے آخرت کے مقابلے. عزیزوں بزرگوں بھائیوں، یعنی بس یہ خلاصہ ہے اتنے اسی بھیجے گئے ہیں تیاری ہو کر تیاری کرنا سے. اتنے ہمیشہ آرام ہے، جنت جی آرام ہے، تے جہنم دے وچ پکی پکائی ملنی ہے. مزدوری تھا ہی کرنی ہے جڑی کرے دے ود اتھے مزدوری قائم نہ کرنی پڑے. جنت جو سی تو بیٹھی بٹھانی ہن بیٹھے یہ مل ویسی آج سے پکی پکائی. جہنم میں تھوڑی جی تکلیف ہو سی کھانا ہوتے مل سی، تھوڑی جی ڈسٹربنگ ہو سی، روندے میں بے چینی ہو سی، جو رہائش جو ہونی آگ گئی تھے اس آگ دے بھی رہ کے کھانا مل سی، پانی مل سی، صرف جو پانی کھولتا ہوئے ہو سی، کھانا شجر زقوم ہو سی، پیٹ پلائے ویسے سن دے میں. یعنی کیڑا عذاب ہے جڑا جہنم وچ نہیں ہونا. تو میں پھر دوبارہ دوہرائش تیریاں سمجھ آوے یہ رزلٹ ہی ہوئی نہیں سے دنیا کا. ایک بندہ 100 سال تکلیف نبھا کے تے جنت لگا وجہ بڑی خیر وہ آتے کوئی تکلیف نہیں. تے 100 سال عیاشیاں کر کے برائیاں کر کے جہنم لگا وجہ. حضرت آدم نے 2 بیٹے جناب حابیل اور قابیل، نبی دے پتر. قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد حضرت حابیل تے جنت لے گئے. کیا اتھو ڈائریکٹ جنت بچ گیا. قابیل کتنا عرصہ زندہ رہا ہو سی پھر آگ مار کے 100 سال ہی ہو سی، 200 سال ہی ہو سی. آخر اس کے بعد فنال ہویا. ہن میں دسو ذرا تھوڑی عزیزو توجہ کرو، اس وقت تو لے کے ہن تک، ہن تو لے کے قیامت تک قابیل اللہ دے عذاب ہی سے. پھر اصل عذاب شروع ہونا ہے قیامت تو اگے. اصل سفر اتو شروع تھی ہونا، ساری زندگی کا جڑا سلسلہ شروع تھی ہونا ہے وہ قیامت تو شروع تھی ہونا. ہن یا ہمیشہ جنت ہو سی یا ہمیشہ دی جہنم. ہن میں دسو اس قابیل منون بھران مارے اس وقت لے کے ہن تک ہزاروں سال گزر گئے. اس تو بعد پتہ نہیں کتنے لکھاں سال ہو سے. تھوڑی جی عیاشی تھوڑے جی جرم کی وجہ تو ہمیشہ دا مقصد ہے جہنم دا صاحب. ایک قابیل نہیں، قابیل جیسے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا دے جڑے بھی ظالم ہیں دنیا کے وقت تھوڑے کہ اللہ دا عذاب بہت زیادہ ہو سکتا. اس واسطے اللہ نے اس عذاب کو بچن واسطے تے جنت پہنچن واسطے ہی 24,000 نبی بھیجے. آخر تے نبی اندر سردار عالمین کی رحمت بنا گیا. یہ میں پر حدیث مشورہ کیجئے پر میں 2 فضلی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. قرآن ان قرآن سے سارا لکھا موجود ہے. اس قرآن دے بھی اللہ ایک ہی سانو دس ہے. اچھا اللہ نے نعمتیں دے کے انبیاء بھیج کے امتحان و دیکھ اللہ اور رکھے جے کہ ایک کو دشمن اللہ بڑھائے شیطان. پہلے کہ انہاں عقل مندہ کو دیکھا تو صحیح ہے کریں دیکھے انہاں دوست دشمن دا پتہ ہی لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے اس واسطے شیطانی ہو گیا پیدا. یہ بھی دسے میں شیطان بڑا دشمن ہے. قرآن دسے ان شیطان لکم عدو، شیطان تھوڑا دشمن ہے. فتخذوا عدوا، ایک بڑا دشمن پڑا. ایسا حکم ہے اللہ تک. اللہ جہاں ساری خیر کا ہے یا نہیں؟ اللہ سارا خیر کا ہے نا. اللہ فرمایا کہ شیطان تھوڑا دشمن ہے، ایک کو اپنا دشمن بناؤ. تجھے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت. او آدم دے بیٹے خیال کرائے مطلب کہ شیطان دے فتنہ پاس ہو گئے. شیطان تھوڑا وہ دشمن ہے جو تھوڑے باب آدم اور حوا کو جنت دے وچوں کڈ کے نہ جنت دے وچوں کڈنا ہو گئے یا جنت دے باہر ڈکنا ہو گئے. کیا خیال ہے؟
یہ مکار دشمن ہے بڑا. اللہ بھی دسے ہن تساں دیکھو عقل جنی وہ امتحان ہے. اللہ ساڈا خالق ہے, اللہ مہربان ہے. 1,24,000 نبی ساڈی بھلائی واسطے اللہ بھیجے. پھر اللہ نے عظیم ہستیاں حضور یعنی قرآن اور اہل بیت یہ بھی ساڈی ہدایت واسطے. انہاں ساری ہستیاں دے مقابلے ایک شیطان ہے. ان بندے دے امتحان دا پتہ لگدا ہے دیکھا انہاں دی منی دے یا شیطان دی منی. سمجھ آ نہیں پئی؟ اچھا سارے آدھے شیطان کا دشمن ہے. کوئی یہ جا کے میرے شیطان نہ دوستی ہے بڑی خیال کوئی نہیں. اچھا ہوں قرآن سے پڑھو, قرآن دے سیدہ دیو بے شیطان تھوڑا دشمن ہے, اس میں اپنا دشمن بڑھاؤ. اللہ فرمایا قرآن مجید. اچھا یہ بات وہ دشمن ہی نہیں جیسا کوئی چیلنج کیتا ہو. چیلنج جان دے ہو نا, میں عقلی بتایا للکارا ہوا ہے دیکھ کے میں کرے دا کیا. اچھا قرآن پڑھو تو متعدد مقام دے ہوتے ہیں للکارا موجود ہے. سورہ اعراف دے وچ ہے اللہ فرمایا ما مانا کا لتاس جو دی زمان تو اس لیے میں حکم نہیں دے سجدہ کیوں نہیں کیتا. اگس قالانا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتو من طین. میں ایندے کو چنگا جو میں کو آگی جو پیدا کی دی وہ مٹی جو پیدا کی. اچھا ایک بھائی جانتا ہوں دسل. اچھا شیطان دشمن خدا ہو کہ بھی اللہ کو خالق بنے دے. دشمن خدا ہو کہ اللہ کو خالق بنے دے. تے انسان ہو کہ اللہ کو خالق نہیں بنے دا. دسو شیطان دے مقابلے یہ برا یا شیطان؟ پیدا کہ خالق بننے سنا. شیطانوں کے خالق بننے, انسانوں کے خالق نہ بننے. یہ شیطان تو برا ہے یا نہیں؟ ہاں پھر آخر اللہ فرمایا چلے میں منع کی دے حکم نہیں دے کیوں سجدہ نہیں کیتا. ما مانا کہ اللہ تاسو دی زبان تک آرانا خیر منو خلقتنی من نار و خلقتو من طین اللہ فاخرج منہا فإنک رجیم. نکل جا میری جنت. کیوں جرات کی دیتا ہے سن لے رہے ہو. ما یکون اللہ کا تکبر کیوں تکبر کی دے. پتہ لگتا ہے جگہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوں متکبر ہے. جب متکبر دا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. بہرحال آخر کا میرے اللہ وقت میں نے ریچا مولت. اللہ فرمایا جا بے تنو مولت ہے. ہوں آخر لگا پہ وہاں ہوئے تنی لاکھ و دنہ نمسرات اگر مستقیم ہونی نہیں تو انہوں للکار ہو گیا دے سکنا. آخر لگا میرا اللہ وقت میں کو گمراہ تکی تھی. حالانکہ گمراہ خود تھی, اللہ کہیں کو گمراہ نہیں کرے تھے, شیطان دا کی تھا. لیکن دیکھے سے جو وہیں دی اولاد نہ کرے دا کیا. لاکھ و دنہ نمسرات اگر مستقیم سیدھے رات بہ رہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ہمارے اللہ دیکھے سے میں ہر پاس حملے کرے سا تے اکثر ڈیڑے لا فرمان ہو سا ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ نکل وائی دوتا جہنمی یعنی نکل جا دوتا جنتی جو میں فرمان تابع کا جے تری تے باقی تھی میں تو سارا دن جہنم نو بھر دے سا. جہنم نو بھر دے سا. للکار ہے یا نہیں؟ آگے آسا آگے مرا دے آخرت بھرا دے سا. پیچھے آسا دنیا سجا دے سا. سجے آسا برائیاں دکھا دے سا. ریاکار بنا دے. سن رہے ہو دوسرے مقام تے فرمایا کہ دوسرے اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں سورہ اسراء دے وچ کہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا. گھبراتے تو نہیں پہ. ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ملائکہ نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اللہ پوچھا کیوں نہیں کیتا سجدہ. سن دے بھائی آخر لگا آسجد لمن خلقت طینا. ایندہ سجدہ کرنا جب مٹی جو پیدا کی تھی
گل سمجھ آئی؟ یعنی شیطان آتے ہی نہ سجدہ کرنا جب مٹی جو پیدا کی تھی، یعنی اپنے آپ کو افسر سمجھے دا پھر تکبر کی طرح روجی آیا اگر لگا کالا آرائیتا کا آز اللذی غرامت ولیہ لیکن اخرتن الہ یوم القیامہ لا تعالی کرنا ذریعت اللہ کریلا. اگر لگا میرا اللہ دیکھ جب میں نے تو فضیلت دی تھی یہ میں کو قیامت تک مولا چلے ہوئے بس دیکھ کے صحیح میں کرے دا کیا آئے کہ کرے سے لا تعالی کرنا ذریعت اللہ کریلا میں دی اولاد دی جڑی پاٹ کے نہ تھوڑے بھائی پیسے تھوڑے بھائی یہ للکار ہے یا نہیں؟ اچھا ہون تو نہ دیکھو اس وقت دنیا دے ہوتے 7.25 ارب انسان ہے تقریباً 7.25 ارب 6 ارب خدا کو نہیں مانتا. اچھا یہ لوگ دسو میں جنہیں خدا کو نہیں مانتے حضرت آدم دی اولاد ہی جا نہیں ہزار. اچھا اس کیا کہائی پہ میں اکثر دیا بنیادی حلا دے ہوں انہیں 6 ارب اتو بجھتے 1.25 ارب ڈھیرے یا 6 ارب 6 دے جا اپنے پکے ہوٹل بڑھانے کی دے اکثریت گھر نہیں کیا ان باقی بچے 1.25 ارب سن دے میں یہ 1.25 ارب بچہ ہے 1.25 ارب خدا کو منے دے خدا دی نہیں منے دے. نظام ہو گیا چونکہ اللہ کا ہکو نظام ہے ہکو دین ہے ہکو اسلام ہے کیوں ہے کہ نہیں یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسرے مقام سے فرمایا کہ میں تھوڑے ویسے اسلام پسند کی دے دوسرے اسلام دا پابند رہا سنتے پہ ہوں میں جنا یہ مختلف فرقے تقسیم ہو جنا تو ڈھیر میرے خیال یہ خدا کو مان کے دے خدا دی نہیں مانی. اچھا عیسیٰ کہنا مت دیکھیں سے میں کرے دا کیا اللہ انہیں فرمایا کوئی ڈھلا ہاتھ رکھے یہ لالچی بندے ہو سے یہ کمزور ہی نہیں. اللہ فرمایا جا قلازا فمن تابعک منہم لام لینا جہنم جلاؤ مغفورا. اللہ فرمایا جا جیڑا تیری اتباع کرے دی ویسی سارا دی سزا جہنم ہے سارا دی سزا تیری بھی سارا دی سزا کی ہو سی. اچھا ہوں شیطان دی للکار دی سمجھ آئی لے ایسا کہ دیکھ کیسے کریں دا کیا بدکار کے دکھایا نہیں سے اچھا آگے سنے اللہ فرمایا وان جیڑا تیری اتباع کرے سی سارا کو جہنم ہی سا کرے سی. اچھا یہ ساڑھے جیڑے ووٹ تھی دنہ تے ممبر پڑھنے دیں ایک قومی صوبائی سبلیاں دے یہ وقت کتا وان کے سبلیاں قانون بنائے دیں جیڑا قانون پاس کی وجہ نے وہ بڑا وزنی بڑھ گئے وہ اتنا وزنی بڑھ گئے جو ایسا ڈھیر جیڑے قانون بنے دیں والا وہی پاس ہوئے دیں جیلے پھاس نہ لینا ہون بھائی قانون ہے کہیں دی کیڑی گا دے قانون مضبوط ہے توجہ کہ تیٹے ساڑھا بڑھا ہے قانون ایدہ مضبوط ہے کہ ہون ان دی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا قانون ایدہ کمزور ہے جیسے دنیا مرضی آگے چونکہ قرآن قانون دی کتاب ہے اللہ قانون بڑھا دیتے جو تیری پیروی کرے گا تمام کی سزا جانا چونکہ جیڑے قانون بڑھتے تقریباً قانون ظلم دے خلاف تقریباً اتنے قانون ہوتے یعنی قسمت ظلم دے قسمت ظلم دے خلاف ہے
سارے بڑے قانون دے وچ ظالم دے سپورٹر دی سزا ہے، اللہ دے قانون یہ کوئی نہیں۔ شیطان جیسے ظالم دے بدی و شیطان دی بندہ سپورٹ کرے، وہ شیطان دے نال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آگے اللہ فرمایا جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاضْرِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِيدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ بس یہ دو چار ایتن یہ آیت تو میں تھوڑی زحمت ختم کرے اللہ فرمائے جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا انہاں لوگوں نے اپنی آواز دینا بھاگ دے۔ شیطان کی آواز کی تے سنی لے کیا خیال ہے؟ وہ کتائی شیطان کی آواز سنی لے جی تو ساتھ ہاتھ پاس گیا تھا سنی کوئی نہیں جی، یعنی شیطان دی آواز سن دے۔ اچھا ہوں شیطان دی آواز جڑی ہے نا میں تو بتانا یہ موسیقی شیطان دی آواز ہے۔ اس موسیقی کا پہلا ایجاد کرنے والا شیطان ہے، قابیل موسیقی موسیقی بس زمانہ جو بدل رہا ہے، ترقی تھی گئی ہوں تو موسیقی دے عروج کئی قسم آ گئی بل ایڑی موسیقی حرام ہے۔ سن دے کہ شیطان دی آواز ہے، موسیقی شیطان دی آواز ہے۔ راگ جناب یہ موسیقی یا جڑے آئے سارے آلات موسیقی ہے، یہ سارے شیطانی افعال ہیں، سارے شیطان ہیں۔ ان میں یہ دسو بھائی یہ جڑی آواز ہے اس شیطان دی آواز، اچھا یہ دا ابھار جڑا ہے یہ کنا سوچا ہی نہیں۔ اچھا دوسرا ہے ڈھول وقت نیچے پاڑے لانے بہت ہاں اچھا ماشاء سمجھی بیٹھے دوست۔ اچھا یہ جڑا ڈھول وقت ہوتا ہے بعض اوقات بندہ کو نچتا کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا ڈھول کہیں کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے جڑا نچتا کھڑے انسان ہے۔ اللہ بڑھائی کو جنت واسطے جنگیاں نے کام کرے دا کھڑے۔ شیطان اچھا بھی تمہیں جوڑ دیکھو نہیں لچک دیکھو، یعنی شیطان اتنا ابھار دے گئے کہ بندہ اپنے آپ ہی چلے گا، یعنی آواز ہے۔ اچھا پھر یہ راگ نا شیطانی آواز ہے۔ قرآن دا پڑھنا حرام ہے جڑا راگ نال پڑھے۔ قرآن راگ نال پڑھو کہ نال حرام ہے، قرآن جو حرام کیتا ہے سننے پہ پھر قرآن پڑھنا اس رنگی حرام ہے۔ جب قرآن اور اہل بیت کا مقام برابر ہے، جنات راگ نال قرآن پڑھی گئی تو حرام ہے، اہل بیت کا ذکر تھی رہتا جائز ہے۔ سمجھ آئی اس واسطے سنتے پہ میرا بھائی فکر کر، شیطانی آوازاں تو بچ انہیں لذت پڑی ہے۔ تو صاحب دیکھو اس موسیقی دے جڑے سارے کارنامے ہیں انسان کو انسانیت جو نہیں رکھ دیں، اس واسطے اس تو بچنا چاہیے۔ قرآن میں دس ہے ہے اگے شاریکوں فی الاموال والاولاد، ان کے مال اور اولادوں میں شریک ہو جاؤ۔ اچھا کتنا سنا ہی نہیں بھائی کئی بندے آ کے شیطان نے سارا کاروبار بھیوالا ہے کتنا بھائی شیطان نے سارا کاروبار بھیوالا ہے۔ ہاں سن دے پہ نا بھائی شیطان نے سارا کاروبار بھیوالا ہے تو بڑا کاروبار چلتا بھی ہے۔ کہتا سنا لے کتنا کوئی بھیوال گیا کہو ہے ساڑھا تے شیطان کا کاروبار بھیوال ہے کوئی نہیں آتا جی۔ اچھا کہ بڑے آٹھ دیئے کون نہیں میں سنو یہ کہا کہ بھائی ساڑھا بڑا کاروبار چلتا بھی ہے۔ چونکہ شیطان ایک عالمی شخصیت ہے، نہیں دینا کاروبار ہوئے تب پیچھے کیڑے کا کوئی مقصد نقصان ہے۔ اچھا تُسا سارے آدھے میں نہیں سنا لیکن قرآن
شیطان آدھے کی شرک شراکت ہے ان دسو بھئی بندہ مننے تے بھاوے نہ مننے شیطان دی شراکت کی میں مردی سن دے شیطان دی شراکت ہے جڑا شیطان ان کا سرداری ان کی شراکت اللہ تعالیٰ بس دار ہے کہ میں اس نے شوقی کل کرے جتنا جتنا مال حرام درندہ ویسی وہ شیطان کا مال ہے شیطان دا بھیوالی حرام شیطان دا مال ہے حلال اللہ دی طرف ہونا ہن جیڑے بندے دے کول سارا حلال ہے وہ تو بچ گیا ہے بھیوالی تو جائے جتنا حرام رلا ہے اتنا تو شیطان بھیوال تھی گیا ہی نا کیا خیال ہے شیطان بھیوال ہے یا نہیں میں تفسیر نہیں پڑھے چونکہ جتنا مال حرام رہتا ویسی اچھا تو حرام کیا ہوتا ہے بے حق دے دا کا مال کہیں تو گھرنا دے نہ بلا دے بنا کھا بجنا سن دے پہ ہو کہیں تو مال اچھے لگی ان کو نہ دے بنا ارڑے بنا یعنی یہ سارا شیطان دا مال ہے اچھا تو انہوں نے جو ہے جڑا شیطان دا مال آپ نے بھیوالا رلائی کڑا ہے یہ اس سے مال نہ لگا وجہ حاج دے اچھا اس سے مال نہ ٹویل چلواوے نلکا چلواوے موٹر چلواوے تے کرے وضو وضو ہے غسل ہے کپڑے سارا ہے سسٹم بس نماز پڑھے اس سے پانی دے سن دے پہ ہو جتنا شیطان رل گیا بھیوال اتنا تو شیطان دا حصہ تھی گیا عزیزو جتنا جتنا حرام رلدا ویسی اتنا شیطان دا حصہ بڑھتا ہے حرام ناجائز طریقے دے نال مال کماؤنا سود دے ذریعے سود حرام ہے رشوت دے ذریعے جتنا رلدا ویسی کہیں زمین دے قبضہ کہیں کو لوٹ گرنا کہیں کو گرنا دے ڈھیر بندے قرضہ گرنے تو بلا نہیں لے بہت بڑے اپنے آپ نے بڑا بندہ سمجھی بندہ کتنا بدبخت ہے مجبور تھی کہ پیسے لینے کو میں شیچ کر کے پٹواری نمائندہ ہے میں آج والا نے تصویر کے نمائندہ ہے پرسوں والا ہے کیا کوئی دلال نمائندہ ہے پیچھے جان چھوڑانے کے خاطر 100 اچھا ای تا جو لیڈر دے جائے گھندا ہے وہ شیطان دے ذریعے لگا یہ تو چلو مجبور ہے اس بدبخت اپنی اولاد کو حرام کا آپ بھی حرام اولاد کو بھی حرام اچھا پھر جتنا جتنا حصہ رلدا سی بات بندہ ہوتا ہے آدھ حلال ہے آدھ حرام ہے آدھ شیطان دی تھی گئی آدھی نہیں تھی گئی بعض ہونے دو ہی سے حرام دے ہی کے حلال ہونے نا کئی ہوتے شریف ہوتے سارا حرام ہوتا ہے جب پیش حرام ہے سنتے پہ ہو یا بے طریقے نہ لینا سارا حرام ہے ادھا کے فیصلہ کرے سو جب سارا حرام ہے ادھا کے بڑھ سی جب سارا حرام ہے میں آدھا میں یہ بندہ شیطان دا جنرل منیجر ہے انہی اپنی تو شے ہے کوئی نہ انہا نوکر ہے شیطان دا یہ جنرل منیجر بڑے نہیں ہوتے جب نظام کو سمجھے دیں یہ شیطان دا جنرل منیجر ہے دولت شیطان دی نوکر ہے بے شک کھاوے دے بے شک پیوے یہ کتنا بدبخت ہے شیطان دا نوکر ٹکا کھڑے آپ بھی حرام کھاتے اولاد کو بھی حرام کھوائے دے رشتہ داروں کو بھی حرام کھوائے دے دوستوں کو بھی حرام کھوائے دے مہمانوں کو بھی حرام کھوائے دے اتنی دولت جو نا سارا حرام کھا رہی ہے میں اتنا کتنا خوش نصیب ہے وہ مزدور جیڑا 500 دی مزدوری کر کے آپ بھی حلال کھاندے اولاد کو بھی حرام کھاندے یعنی یہ شیطان دا بھیوال ہے اس واسطے خدا را تھوڑا ہوئے تے حلال ہوئے حرام تو بچو حرام دا کیڑا عمل ہے جڑا قبول ہو سارے جو بندہ روزہ رکھے دے بدھاوے حرام دینا رکھے حرام دینا کے بچائے شروع اور میں حدیث بنو دی حدیث ہے کہ جڑا بندہ حرام
تے مال نال دعا منگے ہوئی دعا قبول نہیں ہوئی. حرام دے مال نال صدقہ تے خیرات کرے وہ کیڑی قبول ہو. حرام دے مال نال شادی کرے سن دے پہ ہو. وہ جڑا حرام دے مال لے لے شادی کی دی اولاد حلال دی جب دی ستے احتیاط کرو کہ حرام تو بچو. شیطان دی شرکت ہوتی ہے یعنی مال جتنا بھی ہے حلال کماؤ. اس تو بڑی عبادت کوئی نہیں. یعنی سب نال بڑی عبادت ہے رزق حلال کماؤ. سرکار جنگ تبوک تو واپس والے نا میں پتہ ڈھیر تو نہیں پڑی میں نا حضور جنگ تبوک تو واپس والے نا تے 7 انصاری ہے حضور دا مسافہ کی کرے ایک ہاتھ میں لائنے نا تے بندہ مسافہ کرے تا یہ بندے مزدور ہو انہوں ہاتھ سخت ہونا ہے. مسافہ جو کی کرے تو انہیں ہاتھ سخت ہے. حضور پوچھے ساتھ دے ہاتھ سخت کیوں ہوئے. خدا کے عرض کی دیا کہ میں مزدوری کرے نا حلال کی مزدوری کر کے بچوں بھی حلال کھوائے نا آپ بھی حلال کھانا. اللہ کے نبی ان ہاتھ نہ پہ قبلا یدا حضور ہاتھ نہ کے بوش دیتا ہے. فرمایا حاضر ید اللہ تمسو نار یہ وہ ہاتھ ہے جس کو آگ مس نہیں کرے گی. اس وقت مزدور حق حلال دی مزدوری رزق والا بڑا مقام ہے. یہ دنیا کے بادشاہ تو بھی بڑا مقام. ایک دی حضور تشریف فرمائے تے صحابہ کا ایک جوان کھڑا ہے اپنی مزدوری کرے نہ کاروبار کرے نہ کھڑا. آخر نے اللہ کے نبی کے جوان کی ہاتھ تے ونجا تے بڑا لطف آ گیا. چنگا تکڑا جوان ہے جہاد دے ہوتے جوان لڑتے یہ ونجا جہاد دے ہوتے بڑا مزہ ہویا. سرکار فرمایا اگر یہ وہ جوان جیڑا اپنا کاروبار کھڑا کریں دے اس نیت تے کھڑا کریں دے جو کہیں دا محتاج نہ تھی وہاں. اس وقت سے پتہ کریں دے جو میرے ضعیف ماں پیو محتاج نہ تھی یا میرے بچے کہیں دے محتاج نہ تھی. حالات آپ کھڑا کریں دے مزدوری. فرمایا جیڑا اس نیت تے کھڑا کریں دے اللہ دی راہ جہاد کھڑا کریں دے. اللہ دی راہ ان دے جہاد دے کرا چاند پڑھنے تے حلال جڑا کماوے ان دا روز دا جہاد ہے. القاد لے عیالے کل مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنی اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے حلال کی وہ ایسے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا. اس راستے شیطان دی شرکت تو بچو. سن دے بھائیو شیطان دی شرکت تو ان آوازوں تو ہی بچو. ہوں بچنا مشکل ہے جو موبائل ہر گھر جیب میں تھے جی یہ بچنا مشکل ہے. نسلیں برباد ہو گئی ہیں شیطان اجاڑ دیتا. سن دے پھر شیطان کی پوری سسٹم ہے. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں نے شیطان کے معاملات ہیں اتخذوا شیطان لامرهم ملاکا. لوگوں نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا دیا. واتخذهم لہوش اشراکا. شیطان نے ان لوگوں نے اپنا جال بنا لیا. لوگ شیطان کو لیڈر بنا کے دے شیطان نے اپنا جال رہن دے ہو. یہ جڑے شکاری بٹیر ہوتے شکار کرے انہوں نے جال ہوتے شیطان انہوں نے اپنا جال بنا کے دے. بات فرمایا کہ فرخا بازا و فرخا فی صدور ہے یعنی یہ سینے دے بھی انڈے تے بچے لے دے جھولیاں کھیڑ دے دبا و درجہ فی حجورہم یہ ان کی جھولیوں میں کھیلتا ہے. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے ناظر بعیونہم و ناطق بألسنتہم ایدہ قرب ہو وجہ یعنی اکھی ایدیاں ہوتی ہیں تے نیدہ شیطان ہے. زبان ایدیاں ہوتی ہیں وہ نیدہ شیطان ہے. سن دے بھائیو اس وقت شیطان ایدہ دوسرے مقام دے بھارت اللہ دے حضور فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے اسباتم فی زمان لا یزداد الخیر فی اللہ ادبارا ولا شر فی اللہ اقبالا. تو اس زمانے کی
پیداوار ہو، برائی آئے دن بڑھ رہی ہے، نیکی آئے دن کم ہو رہی ہے۔ اللہ شیطان فی علاق الناس اللہ، تمام شیطان دا لالچ وت گئے، اس اپنے مضبوط جال بنا کے دے دے جال ایڈے کوئی کمزور نہیں ہے، وڈی وڈی طاقتاں ہی دا جال ہے، کتا امریکہ ہی دا جال ہے، اپنے ملک ہی دیکھو سارے شیطان دے جال ہیں، اتنا مرضی کہہ لے کتھا ہی لڑا کھڑا ہے، کہہ لے کتھا ہی کٹھا کر کھڑا ہے، کتھا ہی جدا کر کھڑا ہے، یہ شیطان کی جال ہے۔ سنتے پہ انہی سے قرآن ہے کہ شیطان تھوڑا دشمن ہے، شارکم فی الاموال والاولاد، اولاد دا خاص خیال کرنا ہے۔ سنتے پہ اولاد پیاری ہے یا نہیں؟ اولاد دینا محبت ہے، اور اللہ نے بڑی نعمت بنائی اولاد، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، خالق کی کائنات نے وہ نعمت بنائی جائے، گھاری اولاد کو نہیں بھاوے امیر ہو گھر بحران نظر آ، اتنی بڑی نعمت ہے اولاد۔ اور پھر اس اولاد کا سسٹم ہوں، اس اولاد اگر میں پہلے بھی عرض کی تھا، اگر شیطانی افعال اولاد دے پر شیطانی کا موشن تھا، اولاد شیطان دے تابع بن سی، اس وقت کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا دوسری گل سے میں ختم کراں، اللہ ساڈے کو پوچھے بھائی دسو تھوڑی اولاد پیاری ہے، تھوڑی اولاد کو جنت دیواں یا مال دیواں؟ کیڑی سے پسند کرے تو کال سوچ کے دسا ہے جنت وہ سارا دیتے واقع اللہ صاحب واقع میں دسو میں تھوڑی اولاد کو جنت دیواں یا مال دیواں؟ سارا دیتے واقع جنت۔ اچھا جی اللہ جنت دے جاتا اللہ کو کتنا گھاٹ ہے، اللہ بڑھائی بھی اپنی مخلوق واسطے، اللہ مومنہ واسطے بڑھائی، لیکن توجہ ایک شرط ہے، اللہ کو اپنے میں اللہ ساری اولاد کو جنت دے، اللہ دے جنت میں مومنہ واسطے بڑھائی دے سکتا، لیکن اتنا تو کر تو اولاد کو دیندار بڑھا، جنت میں دے سکتا، کیونکہ بے دین جنت میں جا نہیں سکتا۔ پہلے ذمہ داری ہے کہ اولاد کا خیر خواہ ہے، یہ اولاد تو جنت یا جاگیریں جو دیکھنا چاہتے ہیں تو اولاد کو دیندار بنا، بے دینی تو بچا، گمراہی تو بچا، بے حیائی تو بچا، اتنے محنت تو چکر جنت اللہ دے دے سی۔ سنتے پہ چونکہ اللہ دی جنت اللہ آپ تذبیر استعمال کرنی، اللہ نے جنت دی لوڑ ہی کائی نہیں۔ اس وقت شارکم فی الاموال والاولاد، اولادت کنٹرول کرو، بڑا اوکھا دور ہے، شیطانی چالہ دیکھو، مخلوط تعلیمہ دیکھو، مغربیت دیکھو، یہودیت چھا گئی، پوری کنٹرول کرنا کوشش میرے بھائیوں۔ شیطان کے ہر بند بچن واسطے آل محمد کا سہارا کرنا، آل محمد کی سیرت اپناؤ، دھرتے یا قرآن دراج ہوئے یا آل بیت کی سیرت دراج ہو۔ اگر شیطان کو گھرے جو پڑھنے تو قرآن پڑھو، قرآن تے عمل کرو، اہل بیت کی سیرت اپناؤ۔ حضران ہے اوڑا بکارے کو کئی دیوار نہیں لگے دی، اس کو لوہے دے کوٹ بھی ہومن تو نہیں روک سکتے، اگر شیطان کو روک سکتا تو قرآن اور اہل بیت کا کردار روک سکتا ہے۔ جائے گھرے سیرت اہل بیت ہو تو قرآن تے عمل ہوئے، شیطان دی جرات ہی نہیں۔ اس وقت اولاد نو بچاؤ، وَعِيدُمْ وَمَا يَعِدُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ فرمائے نہ وعدے کر، خیال کیتا کرو کہ انہوں وعدہ کیتا کرو تو وعدے کو نبھایا کرو، نہ تو شیطان شامل تھی وعدے، وعدے خلافی تو بچنا چاہیے جی ہاں۔ اہل پورا چونکہ آدھے بارے پوچھا ویسی بس میرے خیال تو سن تھک دے ہوئے دے ہو، جب خلاصہ تو آنو جا سنا ہوں کہ کوشش کرو رزق حلال کرو، کہیں کو تکلیف نہ دے، کہیں دے مال ادا کرنا پاؤ، آپ ترام کرو، اپنی اولادہ نو حلال کھواؤ۔ جڑا بندہ اولاد نو حرام کھوائے دے اولاد دا دشمن ہے، کیا خیال ہے؟ یہ دوست نہیں۔ اگر اولاد دا
شیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، شیطان آکسی بندے ویسے شیطان دے بول اللہ دی لعنت تو سب اجاڑے گی، ہاں سب وہ بستے ہو سکے جہنم میں کھڑے ہو سکے شان اجاڑے گی، شیطان دے بندے ناراض تھی جب بس ہو جائے، شیطان آکسی میں ذرا حوصلہ کرو میرے کوئی قصور ہے، شیطان آکسی جب فیصلہ ہو جائے قال شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم واخلفتکم، اللہ کا وعدہ حق تھا میرے وعدے جھوٹے تھے، اللہ کا وعدہ، اللہ فرمایا میں جنت متقیوں کو دے سا حرام خوروں کو نہ دے سا، یہ خیال ہے اللہ کا وعدہ حق ہے، میرے وعدے تو نہ ویسے تو کون ویسی، حرام ہی کھا دیا تے جنت ہی تک مل سی، میرے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ کا وعدہ سچے سنتے میں ہو اگے، لیکن ایک گل کرے سی وَوَعَدْتُكُمْ وَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، لیکن میری تھوڑے تے کوئی حکومت کوئی نہیں، جو میری نافرمانی کروا تو میں تمہیں قید چکرا صلاح دے کتنے سنائے دے تو بندہ نماز پڑھا نمائندہ پہ ہوتے شیطان آگے 6 مہینے قید کر دے ہو، انڈیا حکومت بڑی کوئی نہیں سننے پہ ہو، البتہ الا ان دعوتکم فاستجابتم لی، مگر اتنا ضرور ہے میں آتا ہم تے میری مانوے دے اللہ دی نائے منے دے محمد والے محمد دی نائے منے دے شریفہ دی نائے منے دے میری منے دے آوے الا ان دعوتکم فاستجابتم لی، اور میں کہتا تھا میری مان جاتے تھے، وہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا کہیں نہیں منی کھڑا ہے، شیطان دی منی کھڑا ہے، یہ جڑا بندہ حرام کھانا پہ شیطان دی منی کھڑا ہے، ہر برا کام شیطان دی منی کھڑا ہے، یہ شیطان ایسی اگر اللہ دعوتکم فاستجابتم لی، میں آدم تے میری مان میں لے آئے، اب کیا دے فلا تلومونی لوموا انفسکم، اور میں کو لعنت ملامت نہ کرو اپنے آپ کو نہ کرو، نہ منو نہ جہنم ہی جاؤ، اتنا میرے خیال کافی ہے، اللہ تعالیٰ بستا رکھے، کوشش کرو قرآن پڑھو، اہل بیت کی سیرت پڑھو، صرف نعرہ نال کام نہ سی، کردار نال مجاہد پڑھو، جنت کردار نال ملنی ہے، جنت بھی کردار نال جہنم بھی کردار نال، ما تقدموا لانفسکم تجدوہ عند اللہ، جو اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہیں ملے گا، نیکی بھی جیسے ہوتا نیکی، برائی بھی جیسے ہوتا برائی، یہ جنہیں جنت اس محال پڑھنے نہیں تھا تو سب بھیجنے اپنا مال، حضور جنہ معراج میں تشریف لے گئے تھے، فرشتے کوئی کام مکان بڑھے تھے پہنتے ہیں، فرشتے میں نکم میں بہ رہے، تو حضور پوچھا میں تُسا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا صحیح اسا تا مزدور ہے، مالک مٹیریل بھیجے سنتا بڑھائے سو، اتو نیکی بھیجے سے جنتی تیرے گھر بڑھ سے، برائی بھیجے سے جہنم میں گھر بڑھ سے، کہ اندازہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ڈھیر میں چوک تھکائے میں نکالیں گے، اہل بیت مولا کائنات امیر المومنین دی شہادت دے ناجی کی بھی مولا دی شہادت دے، کائنات دی امیر دی شہادت دا کوئی تھوڑا صدمہ نہیں، لیکن شریفوں ازاداروں اسا حق ادا نہیں کیتا، ان بھی ضرب لگی ہے ساڑھی نیت ہو سی، کہے جڑے مجلس تھی سیدھے بن کے اتھے گریا کرے سو، ان حق نہیں پڑھتا، محبت دا تقاضا ہے جب 18 دا سورج غروب تھا نا، تے ان بھی دی رات تھی ہے ساڑھے گھران دے وچ غم دے آثار ہو گیا، ساڑھے گھران دا ماحول پہلا نہ ہوئے، 18 دی رات دا ماحول نہ ہوئے، 19 دی رات دا ماحول کم از کم غم دے آثار ہو گیا، اولاد نو اہل خانہ نو آکھیا خیال کرو ہون آج وہ رات نہیں، آج علی مولا دی ضرب لگن دی رات ہے،
وقت انہاں نو یعنی ان بھی تو گھر کے ایک بھی تک ایک بھی علی دی دیاں دے جد بابے دے دنیا تو ٹرن دی رات ہے. تو میرے بھائیوں محبت دا تقاضا ہے کہ جیتا اہل بیت تے کوئی مصیبت آئے اصحاب کو بھی مصیبت آئے سمجھنا چاہیے. علی مولا کائنات دا مظلوم ہے. ما زلت مظلوما فرمیندن میں ہمیشہ مظلوم رہی ہوں. ساری علی مولا دی زندگی دکھا تو گزری ہے. اصلا مولا دے کارنامہ کو اہمیت نہیں دیتی. اس واسطے مولا نے اتنے کام کیتے ہیں. مولا دیا جنگا کو اصلا نارا دے بھی نارا خوش نہیں خوش ہو کے حالانکہ مولا نے یہ جنگا کیتے ہیں جنگا کو وہ کھنا اصلا یہ نہیں سوچا کہ مولا نے یہ جنگا لڑیاں کیوں ہیں. مولا جنگا لڑیاں دین دے بچاؤ اللہ دین دے بچاؤ اللہ. پھر دکھ اتنے ہیں کہ مولا فرمائے ما زلت مظلوما میں ہمیشہ مظلوم رہی. پھر اساڑے فرق ہے چونکہ اساڑے ہوتے اللہ نہ کرے مصیبت آوے تو پتہ لگ لے. یہ معصوم ہستیاں ہوئی جنہاں کو پہلے پتہ ہونا جگہ تے مصیبت آوے. مولا امام حسین علیہ السلام اجا دنیا تے نہیں آئے تے پہلے پتہ نبیاں اور جب مولا دنیا تے آئے تو جبریل آ کے مبارک بھی دیتی ہے تعزیت بھی کی. تو حضور نے مخدوم کونین کو دسا کہ حسین جڑا ترے دیاں دا بھوکا دسا شہید ہوئے. اور میں تو نہیں تو کوئی نہ جائے ماں نو پتہ ہوئے کہ میرے اس معصوم میرے اس پتر شہید تھی ہوئے. میری خیال جاتا ماں دے سامنے آن دے وسن ماں منظر یاد آ پہندا کیڑیاں خوشیاں اس ماں واسطے انہاں بہناں واسطے کیڑیاں خوشیاں جنہوں پتہ ہوئے ساڑھے بھیرا شہید ہونا ہے اس بابے واسطے کیڑی خوشی ہے. اس وقت علامہ جعفر شستری لکھ دیں نا کہ حسین جدا نوے کپڑے ماں پواویا تبھی بھی روف ہو گیا. کیوں آج تا نمہ پائے ایک جاڑے پرانی لہا کے جدا پانی منگے آتے دیوے نا پانی روپ ہوئے نا آج منگے مل بھی ہے ایک دیارے منگشے تے نا مل سی. یہ منظر سامنے آنا مولا کائنات دے بھی منظر سامنے آنا. جنگ صفین تے آنے کربلا آئے کربلا دی زمین تے بائے کہ مولا علی ایڈا رونا ہے جو رونے رونے داڑھی گھس گئی. جناب ابن عباس تو علی مولا پوچھے ابن عباس یہ جگہ کو جاننا ہے. ابن عباس نے نہیں مولا میں نہیں جاننا. فرمایا جی تو جانتا ہوئے آج میں جاننا تو تو بھی ہی میں روئے آج میں ہری بدر بدر سے نہیں یہ جھاگے اتائی میرے حسین کو سمجھنا ہے اتھا جوانا کو سمجھنا ہے. تو شاید یہ پتہ کوئی نہ ہوتا ہے رسا ہوتا ہے اتائی تو میری دھیاں ہوں جڑنا جنگ نہروان تو جدہ ولے نا میرے آقا نے ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمائے مسجد کوفہ دوران خطبہ سرکار حسن دے پاسے لکھا لے فرمائے یا بنی الحسن کا مضا من شہر العادہ بیٹا دسا اس مہینے دے کتنے نہیں گزر گئے. ابا جان 13 نہیں گزر گئے. بات حسین تو بہت چلے کہا باقیہ من شہر العادہ بیٹا اس مہینے دے کتنے نہیں باقی رہ گئے. سرکار حسین آگے بابا 17 نہیں رہے. امریش مبارک دے ہاتھ رکھ کے فرمایا ان قریب یا داڑھی خون اج رنگین ہو گئے. اتنا جدہ جملے مولا فرمائے لوگ دیوارہ نہ ٹکل ودے مرے دیا جو علی اپنی شہادت دیا آپ خبر آنے دے. اس ماہ رمضان دے کدے مسکرائے کوئی نہیں ہر ویلے کا مغموم رہا دیا. اسے انوی دی رات سارے جان دے جو کہ میرے آقا کہیے کہ سرکار حسن دے گوڑ کھاڑا تناور فرمانا کہیں کہ مولا حسین کہیں لے بڑی تھی دے گوڑ اس انوی دی رات میرے آقا نے میری چھوٹی شہن دے گوڑ روز افطار دی بھی لے یہ بابے دے سامنے
جوانیاں دو خوش روٹیاں، تھوڑا جہا نمک، ایک دودھ کا پیالہ۔ جدن کھانا میرے آقا دے سامنے ہے، میرے آقا دی اکھاں وس پئی ہیں، علی رو پے۔ میں تھوڑی کنے پوچھتا یہ دھی دے سامنے علی دی بابا رو رہی ہوئے، وہ دھی دی کی حالت؟ بابے نو روندہ لے کے میری سین پوچھے بابا روندے کیوں؟ اور میں نے میرا بیٹا چاندے ہو جو میں اتنی دیر حساب دے در رہا ہوں، ایک شے چال ہے، بی بی دودھ چال ہے، نمک نہ روز افطار کی تنے بعد ساری رات مولا امیر ستے کوئی کہیں لے مسلے دے آوے دن، کہیں لے بیڑے جاوے دن، آسمان دے ستارہ دے دن، انہا للہ و انہا الہ راجعون پڑھ دن، کہیں لے جاشین دی تلاوت کریں دن، دھیاں بابے دی پریشانی لے دیا رہی ہیں، پوچھا میری سین نسائے نے مصیبت دا پہاڑ تو ٹھڑا، جنہ دیئے پریشانی لٹے، اس انوی دی رات ایویں کیفیت ہے جویں کربلا اجدامی دی رات دی حالت۔ یہ مولا امام حسین کہیں ہے پردہ دارہ دے کول، کہیں ہے صحابہ دے کول، کہیں ہے اللہ دی عبادت، مولا علی دی حالت بھی آئی جدہاں دھمی دے ستارہ طلوع کی دن تا مولا امیر لٹھا ہے فرمائنا یا جو النجوم الفجر، او فجر دے چڑھ دے تارے گوار ہوئے آئے، میں علی پوری زندگی تھوڑا طلوع کرے دا لٹھا ہے تو سب علی کو ستا نہیں لٹھا وہ تیاری کی تینے میری سین آجے بابا آج نماز گھر جا پڑھو چونکہ دیاں دے آلان دے بن جائیں۔ علی مولا تیاری کی تھی یہ حالت آئی جیویں داوی دی رات کربلا جو حالت آئی کوفہ دے وچ انوی دی رات دی ہوا حالت جد مولا علی ٹرن لگے میری سینہ دیے بابا نماز گھر جا پڑھو دیاں دے آلان دے وینر فرمینے نہیں مسجد جو علی مولا ٹرن میری سین بابے دے نالی میں ٹر دی آئیے جیوے داوی دے دی سکینہ بابے دے نال جد بابے دے نال میری سین ٹر دی آئیے دروازے دے آکے رکیے بابے دے پاس لے کے پوچھ دیے معصوم یا بتا حال استسلم دل موت بابا دسا تو صحیح مرن پہ ویدے ہو آئے کہیں تو چھوٹیاں دیا لے بیٹھے ہو سو دی پوچھ دیے بابا دسا تو صحیح مرن پہ ویدے ہو رنہ حسین سارے جمعہ فرمینے سیدون بادیا سکینہ دفالمی من گل بکا سکینہ میرے بات بہروڑ اللہ جانے بہروڑ دا مقصد کیا رستیاں دروڑی بازارائیں جروڑی دربارائیں جروڑی تماچے جان جان کروڑی لا تورے کی قلبی بدمے کے حسرت اور سکینہ جتنے تک میں جینا میرا جگر نہ رکھا اے فلا یستسلم الموت من لا ناصر لو ولا معین جد کوئی نہ ریا ہوئے ہو مرن ونجے تکے بی بی آجے بابا جے مرن وین ردنا الہ عالم جدنا بابا ساگوت نانے دے روزے پہنچا یہ حالت علی مولا ٹرل میری سین بیو دنال مدخان کو اللہ بی بی ہٹاون دی کوشش کی دی علی فرمینے میرا لال انہوں پوچھنا کو یہ ہون دوا زمانانی نے جھانٹ دائی نوے ہون ٹرل مولا علی دیا کان دے دیا رہی عجیب قسمت علی دیا دیا دی نامی علی دیانے بھرا موت دے پاس ٹردہ دے دیا رہی کوفائی بابے دے کان دے دیا رہی ہے علی مسجد چاہے آزان شروع کی دینے اللہ اکبر کوئی ایڈی سونی آواز آئی کوفہ دے ہر گھاری جلی دی آواز آئی ماما باز جگہ گیا دے اٹھو علی کے دی سونی آواز
کو جگائے اٹھو نماز پڑھو، قاتل نو جگایا نے اٹھی اللہ دی نماز پڑھو، مصلی تے آئے والا نماز شروع کی دی، قاتل سبھلدا ہے، رکوع جان قاتل نیڑے لگے، سر جائے سجدے سر رکھے، سجدے تو سر جائے، کمینے ود کے وار کی تے تلوار چل گئی، بت سمجھے تلوار چلیے، کائنات خاموش ہے، پوری کائنات وچ زلزلہ ہے، زمین ہل گئی، آسمان ہل گئے، ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گئی ہیں، جبریل تاج لا گیا تے تحطمت واللہ ارکان الہدا، اور لوگوں ہدایت مینار ڈھائے گئے، جی علی مارے گئے، جبریل دی آواز ہر گئے چھڑی، پر جی میں میری سینی چھڑی ہے، صاحب منتل مالک دے ماتم کر گیا، دل ہائے ساڑا کھولے سی باب، ضرب لگی، خون وعدہ پہ پڑھ دے بیٹھن، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فستو برب الکعب، سرکار حسن آئے، میں اکشا مولا کائنات اجڑ گئی ہویا، توانو ضرب نہ لگی ہویا، لیکن وڈا فرق گئی، توانو ہکا ضرب لگی ہے، تو سن کہیں کو نہیں صدا، کئی پاسو حسن آئے، کئی پاسو حسین آئے، کئی پاسو سجدی آئے، کئی پاسو کوفہ دے لوگ آئے، آئے کربلا ہوئے آجتا حسین اکل لگا، حسین آجتا حرم ناصری انصرنا، کوئی ہے جیڑا میری مدد کرے، سرکار حسنین بیٹا نماز پڑھا، میرے آقا نماز پڑھائی، بابے دا سر جھولی پایا، رن حسن علی مولا فرمین حسن نرو، صبر کر، بابا کی میں صبر کر، اتوانو ضرب لگی ہے، علی فرمین میں نو ضرب لگی ہے، تے کو زہر مل، زخمی پیونو پترہ چاہے گھر لے آئے، میں اب سوالا ایڈے پتر گھر جا کے لے آئے، حسین اکل جدہ گھر لے آئے، دروازے تے روان دی آواز آئی، پوچھ دن حسن لال دروازے تے روان آلے کون ہیں، حسن فرمینے عرض کر دن بابا توڑے سکتی و درونے تھانو جو ضرب لگ گئی، مولا فرمینے حسن لال انہوں آگ دروازہ چھوڑے دے گھر والے، اللہ جانے علی نائن برداشت کرے دے بے جو میڈیاں دھیاں دی آوازہ میں دے سکتی سنیں، اللہ جانے جڑا اتنا برداشت نہیں کرے دا، ان سے علی دیاں دھیاں پھراوان دے گاترہ تو چادر آدیا، مولا توڑا علاج بھی ہوتا رہے، بات پترہ حسن ملتا ہے، کفن بھی جنازہ قبر ملی، اور کیڑا مظلوم ہے ڈیڈا حسین جاتے کچھن دے بعد، اور کمینے ندا کی دیئے میں جنتا دے بولی حسین، کون ہے جڑا غریب دی لاش دے گھوڑے بھجا دے، گھوڑے بھج دے رہے، بھیڑی دے دھیاں دے دیا رہی ہیں، ہائے غریبی، صدقہ محمد والے بیت محمد عیس صلی اللہ قبول فرما، حاضرین دے گناہ معاف فرما، حاضرین دے مرحومین دے گناہ معاف فرما، اصل سارا توبہ دی توفیق عنایت فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، حرام تو محفوظ فرما، میرا اللہ بارو آقا دے سارے مرحوم مومنات دے سارے ثواب دے، اور تعمیر مسجد نبوی میں انہوں نے سارے ثواب دے، باقی جو جن جنہ نیکی دے اس اولاد دے شرکت دے سارا دے انہوں نے اپنے بھلائی واسطے اور مرحومین دی بخشش واسطے، اللہ سارا دے رزق حلال وسعت عطا فرمائے، ارضی و سماوی بریات محفوظ فرمائے، مرحومین کو جنت دے،
میرا اللہ میرا مریضاں کو صحت عطا فرما، بیماراں کو صحت دے، مقروضاں دے قرض عطا فرما، بے اولاداں کو اولاد دے، بے روزگاراں روزگار دے، پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما، بار میں آقا دا جل ظہور فرما، پاکستان میں امن و استحکام عطا فرما، اساں سارا کو توبہ دی توفیق عنایت فرما، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈے مرحومین دے گناہ معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ